پاکستان نے فلسطین کی حمایت میں جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف پھر سے ہرزہ سرائی کی ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، بڑی خبریں ہیں۔ پاکستان، دیگر اسلامی ممالک، عرب ممالک ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ قطر میں دوحہ میں ایک انتہائی اہم کانفرنس ہوئی جس میں تمام امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، نیتن یاہو یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ پوری دنیا نے ایک پیج پر آ کر ان کو کارنر کر دیا ہے، ان کو تنہا کر دیا ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ غزہ کے اندر زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا؟ ناظرین، پاکستان نے اپنا موقف، بڑا ایک دو ٹوک موقف پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف ان ملاقاتوں کے اندر موجود تھے۔ قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے، اردن کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہے، مصر کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین، ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے، سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے، ترکیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے، شام کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے، صومالیہ کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان تمام تر ممالک کے سربراہان سے یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں ایک بات واضح طور پر کی گئی ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب مزید مزاحمت باتوں سے، اب مزید مذمت نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر کچھ کیا جائے گا تو وہ عملی اقدام کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کو بالآخر وہ غیرت آ گئی۔ فلسطینیوں کے لیے اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی جارحیت کی جا رہی تھی اور اقدامات جو کیے جا رہے تھے، جن سے انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہم نے اتنے شہید دیکھے، اب ناظرین بالآخر ان شہداء کے لیے امت مسلمہ ایک پیج پر آ چکی ہے۔ لیکن ناظرین، عملی اقدام جب اٹھایا جائے گا، جس دن یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہے، اب ان سے ہم نے جواب لینا ہے، تبھی ناظرین اس دنیا کو، تبھی تمام تر لوگوں کو، آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہوگا، مجھے یقین ہوگا کہ واقعی میں امت مسلمہ ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ممالک کے رد عمل کے بارے میں جن ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پھر سے شروع کیوں کر دی ہے۔ ایران کے بعد اگر دوسرا کوئی بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کو تو وہ آخر پاکستان کیوں ہے؟ پریس کانفرنسز کے اندر بار بار پاکستان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل یہ تو نہیں سوچ رہا کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا؟ کیا اسرائیل یہ تو نہیں سوچ رہا کہ قطر کی طرح جس طرح ان پر انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور ہم خاموش رہیں گے؟ اگر ان کی یہ سوچ ہے، اگر وہ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے بھی ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے اور یہ ان کی بہت بڑا ایک خواب ہے جو شاید کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسی جرت کی، اگر انہوں نے ایسی جسارت کی، تو پھر ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ان کا پالا کس قوم سے، کس ملک سے پڑا ہے۔ ناظرین، یہاں پر تو آپ عوام کو اجازت دے دیں، صرف جہاد ڈکلیئر کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ صفحہ ہستی سے اسرائیل کو کس طریقے سے مٹایا جاتا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے۔ ناظرین، اگر ایسا ہو گیا اور یہ جو دعائیں لوگ مانگتے ہیں، پھر یہ عملی اقدام پاکستانی عوام کر کے دکھائے گی۔ ناظرین، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا جس کے اندر وزیر اعظم موجود تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا عرب ممالک کے سربراہان موجود تھے اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ناظرین، جو اہم نکات ہیں اس اعلامیے کے جو جاری کیا گیا، ڈیسیجنز جو لیے گئے، ناظرین سب سے پہلے اسرائیل کے بزدلانہ اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، جو کہ پاکستان نے فرام دا فرسٹ ڈے کہا تھا کہ ہم قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ اگر جو بات کی گئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ثالثی مرکز پر حملہ کرنا دراصل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ جو اعلامیے میں کہا گیا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی what they are trying to do and what they will be doing in the future as well. So what consequences will Israel face, we'll tell you later in this video as well. ناظرین، اب اس کے بعد جو بات کی گئی ہے اعلامیے کے مطابق، تو ناظرین یہ اسرائیل کی جانب سے جو بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں قطر پر پھر سے حملے کرنے کی، ان تمام تر دھمکیوں کو مسترد کیا گیا۔ ابھی تو ناظرین ایران نے ایک بڑی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں
تو آپ کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. عملی اقدام جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر مصر کی جانب سے جو تجویز دی گئی تھی کہ عرب جس طرح نیٹو ایک فورس ہے, عرب ممالک کی ایک فورس ہمیں بنانی چاہیے جو کہ دشمن پر لرزہ طاری کر دے گی. اگر عرب ممالک کی ایک فورس بن گئی, امت مسلمہ کی ایک جو ہے فورس بن گئی اکٹھے, تو ناظرین وہ پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان ممالک کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہوں گے یا پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہوگی, تو پھر اس کو انصاف دلانے کے لیے وہ فورس متحرک ہوگی. اور چونکہ وہ پوری دنیا کی, پوری امت مسلمہ کی اکٹھی فورس ہوگی, تو پھر امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے پر درد ہوگی تو پھر اس فورس کو بھی درد ہونی چاہیے, اور پھر اس درد کا ازالہ کس کو کیسے بھرنا پڑے گا یہ وقت بتائے گا. ناظرین, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو. ناظرین جب دورہ کرتے ہیں وہاں پر ایکچولی یہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی کے لیے دورہ کیا گیا, اور دکھانے کے لیے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ امریکہ تھا, امریکہ ہے اور امریکہ رہے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل کہا جاتا ہے اس کو. یہ خدشات بھی ظاہر کیے جاتے ہیں, اینڈ سم پیپل سے دس دیٹ اٹس ناٹ امریکہ, اٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل. سو دیٹس دا کرٹیسزم دیٹ دے آر فیسنگ رائٹ ناؤ بائی ڈفرنٹ پیپل, بائی ڈفرنٹ ایکسپرٹس ایز ویل. ناظرین اب اگر بات کی جائے یہ جو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ناظرین پاکستان کے خلاف جو انہوں نے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اپنی خود مختاری کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جو دہشت گردوں کو پناہ دے رہا. انہوں نے پھر سے افغانستان کو ٹارگٹ کیا, اور افغانستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا. ناظرین جس کے بعد وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان کی جانب سے بڑا رسپانس آیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے بھی ناظرین بڑا رسپانس سامنے آیا. جو رسپانس سامنے آیا ہے ناظرین, اس رسپانس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک اندیا دیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ کا, اور فلسطین کی حمایت میں جنگ لڑنے کا ایک اندیا دیا گیا. جی ہاں ناظرین, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو ایک بڑا معنی خیز انٹرویو دیا, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی صرف مذمت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا. صرف یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے. دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مختلف آپشنز کی بات کریں تو اسرائیل کے خلاف سخت ترین پابندیاں بھی اس ملک کا راستہ روک سکتی ہیں. اور ناظرین جہاں تک انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں ایک مشترکہ فورس کے قیام کی بات ہے تو اس پر پہلی باتیں شروع ہو چکی ہیں. آخر اس میں قواعد یہ کیا ہے, مطلب کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ناظرین ٹرسٹ می, اگر عرب ممالک کی یہ فورس بن گئی تو یہ اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل کی مانند ثابت ہوگی جو کہ ٹھوکا جائے گا. جی ہاں ناظرین, اب یہ تمام تر باتیں کی جا رہی ہیں, اور پھر ایک ایسا ملک, ایک ایسا مسلم ملک جس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہوں, نیوکلیئر ویپنز بھی ہوں, اگر وہ اس فورس میں شریک ہو گیا, پاکستان جو کہ شریک ہوگا, تو ناظرین پھر اسرائیل کا جو ہوگا they can not neglect this, وہ کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے اس چیز کو. ناظرین اب پاکستان کی اس کو دھمکی سمجھیں یا پھر کچھ اور سمجھیں, امریکہ نے حفاظتی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں. اسرائیل کے لیے حفاظتی اقدامات جو شروع کیے گئے امریکہ کی جانب سے, ان کے دفاعی نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے $3.5 بلین کی منظوری دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ امریکہ کی جانب سے. اور ناظرین امریکہ یہی کچھ کر سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دوسری جانب یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا, اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اسرائیل نے پھر بھی باز نہیں آیا, ان تمام تر ایکشنز کے باوجود, ان تمام تر یہ جو اقدامات کی کوششیں کی جا رہی ہے, یہ جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, سب کے باوجود انہوں نے پھر بھی غزہ میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے. ویسٹ بینک کے قریب ناظرین انہوں نے کارروائی شروع کر دی, اور انہوں نے اپنی غیر قانونی آبادکاریوں کو بڑھانے کے لیے گھروں کو بنانے کا وہاں پر جو ہے منصوبے کی منظوری دی, اور وہاں پر گھروں کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے. تو ناظرین دس از این الارمنگ سچویشن ایکچولی. اور بات کی جائے ناظرین پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ناظرین, کیونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ 3 مہینوں کے اندر یہ تیسری ملاقات ہونے والی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو ہاں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تیسری ملاقات متوقع ہے. اور ناظرین یہ دورہ جو ہے اقوام متحدہ کے دوران جو ہے, یہ اقوام متحدہ کے دورے کے دوران یہ اہم ملاقات متوقع ہے ایکچولی, جس کے اندر وزیر اعظم بھی موجود ہوں گے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود ہوں گے. ناظرین اب
یہاں پر جو ہے سچویشن یہ ہے مشرق وسطیٰ کی لیٹسٹ کہ زمینی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور زمینی کارروائی میں اب اسرائیل کی آپ ڈھٹائی دیکھیں کہ انہوں نے معصوم فلسطینیوں کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے جو سویلین آبادی ہے جو وہاں پر تو اب ناظرین ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، ملبے کا ڈھیر بننے کے بعد بھی اگر ہمیں غیرت نہ آئی، اگر ہماری غیرت نہ جاگی ناظرین، تو یہ ہماری غیرت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، یہ ہماری ایمان پر جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے وہاں پر۔ اب سچویشن ہمیں جو اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ناظرین اسرائیلی حملوں میں 3 صحافیوں سمیت 60 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ اتوار کو اسکولوں اور کلینک سمیت 16 عمارتیں جو ہیں یہ تباہ کی گئی تھی۔ معاہدے کے لیے بڑا کم وقت رہ گیا۔ معاہدے کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ معاہدے کو نقصان پہنچانے والا ملک اسرائیل ہے، کیونکہ ثالثی کا کردار جو ملک ادا کر رہا تھا اسی ملک کے اندر انہی کے دارالحکومت پر جہاں پر جنگ بندی کی بات کی جا رہی تھی وہاں پر آپ نے حملہ کر دیا۔ تو اس سے زیادہ مزید آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ایکچولی کون ادا کر رہا ہے اور کون ادا نہیں کر رہا؟ ناظرین یہ سچویشن ہے، پاکستان فرنٹ فٹ پر آ چکا ہے اور پاکستان جو ہے اقدامات کرنے کے لیے، ایکشنز لینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا سرپرائز ہم نے بھارت کو دیا ناظرین۔ آخر میں ویڈیو میں جاتے جاتے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہ طیارے، رافیل طیارے جن کو ہم نے گرایا تھا ان کے ٹیل نمبرز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے، BS001، BS021، BS022 اور BS027۔ یہ ناظرین ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چین کی مدد سے پاکستان نے گھات لگا کر بھارت پر حملہ کیا اور بھارت کی جو ہے نسلیں بھی اس حملے کو بھلا نہیں پائیں گے۔ ناظرین فلسطین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اہل فلسطین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈران کی یہ بیٹھک جو ہے یہ کارآمد ثابت ہو۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کارآمد ثابت ہوگی یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔